Hello everyone, welcome to my channel which is Super Mom Lifestyle. If you are looking for easy recipes, healthy living tips and fun fashion and some makeup ideas, you are in the right place guys. So don't forget to hit the like button, subscribe and press the bell icon so you never miss a new video. Also you guys can follow me on Instagram and my TikTok account. So go guys, what are you waiting for? اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کو 5 غلطیاں بتانے جا رہی ہوں جو اکثر میاں بیوی روزانہ کرتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتے میں وہ پہلی جیسی مٹھاس وہ پہلی جیسی محبت کیوں نہیں رہی۔ پہلی غلطی ہے احترام کی کمی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو دا چینل سپر موم لائف سٹائل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جی آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ کیسی ویڈیو ہے، کس طرح کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ بیسیکلی پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ جو ویڈیو چل رہی ہے وہ کچھ الگ ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ الگ ہوگا۔ تو چلیں جی اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکثر شادیوں میں بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہوتے ہیں، نہ بہت بڑے جو ہے نا غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے روزانہ کی جو ایک سخت الفاظ ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، جس میں آپ کو توجہ نہیں مل رہی ہوتی، بس ان کی وجہ سے جو ہے نا کچھ شادیاں چل نہیں پاتی۔ یاد رکھیں بہترین جوڑے وہ نہیں ہوتے جن میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام برقرار رکھتے ہیں اور ایک مسئلے کو یعنی جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا اس کو ایک ٹیم کی طرح حل کرتے ہیں۔ شادیوں میں بہت سی چھوٹی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی غلطیاں جو وقت کے ساتھ رشتے کی بنیاد کو بھی ہلا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے غلطی ہے عزت جو ختم ہو جاتی ہے، یعنی لاس آف رسپیکٹ۔ محبت کم ہو جائے تو بھی رشتہ چل جاتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن عزت ختم ہو جائے تو رشتہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ہم اکثر میاں بیوی جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ میاں بیوی ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے سب کے سامنے یعنی دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے کو بےعزت کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی بےعزتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو طنز کرتے ہیں، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے شریک حیات کے ساتھ خود کو محفوظ اور معزز محسوس نہ کرے تو انسان دل سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بات چیت کا بند ہو جانا یعنی پور کمیونیکیشن۔ کئی جوڑے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ دل سے جو ہے نا ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، دے آر جسٹ ڈوئنگ لائک وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں جیسے کہ مطلب وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں سمجھتے ہو یا تم مجھے کبھی بھی نہیں سمجھتی ہو۔ اس طرح کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کی کمیونیکیشن پور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تم سے بات کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے کچھ جملے ایسے ہیں جو کہ آپ کے کمیونیکیشن کو آٹومیٹکلی ختم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو کرنا ہے کرو، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں فرق پڑتا، تمہاری مرضی، جو کرنا ہے۔ اس طرح کے جو ہے نا جب اس طرح مسائل پہ بات نہیں ہوتی تو آٹومیٹکلی غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں اور جو ہے نا پھر دل میں ناراضگیاں جو ہے ناراضی یہ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کو، رابطے کو ختم کر دیتا ہے۔ انا اور ضد یعنی ایگو۔ کبھی کبھی مسئلے جو ہے نا وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ بات انا پر آ جاتی ہے، جیسے کہ مطلب پہلے معافی کون مانگے گا، مطلب میاں بیوی جب ناراض ہو جائیں وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے معافی کون مانگے گا، پہلے بات کون کرے گا، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے یا میں کیوں اس سے جو ہے نا جا کر معافی مانگوں۔ کامیاب شادی میں دونوں کا مقصد جیتنا نہیں ہوتا بلکہ رشتہ بچانا ہوتا ہے، اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کبھی بھی انا کو بیچ میں مت آنے دیجیے گا، بے شک چاہے وہ ایک مرد ہو یا چاہے وہ ایک عورت ہو۔ فورتھ پوائنٹ، اعتماد یعنی بروکن ٹرسٹ۔ اعتماد صرف بے وفائی سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بھی اعتماد کو نقصان پہنچانے والی کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بار بار اپنے ہمسفر سے، اپنے پارٹنر سے جھوٹ بولنا، وعدے پورے نہ کرنا، یعنی کوئی اہم بات ہو، فیملی میں کوئی بات ہو وہ اپنے ہمسفر سے چھپانا، شریکی حیات کو دھوکے میں رکھنا۔ مطلب ہم اکثر ایسا ہوتا ہے نا میاں بیوی وہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں یوں کروں گا، میں تمہارے لیے ایسے کر لوں گا، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے ویسے بھی جو آپ نہیں پورا کر سکتے،
بٹ جب آپ کچھ دعوے کرتے ہیں تو انہیں پورا بھی کرنا چاہیے، اور اپنے شریک حیات سے کبھی بھی کوئی چیز نہ ہی چھپائیں تو بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، ان کو بالکل اپنے یوں سمجھیں کہ وہ آپ کا ایک حصہ ہے جس سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ تو اعتماد ایک شیشے کی طرح ہے جو ٹوٹنے کے بعد شاید جڑ تو جاتا ہے، مگر اس میں ایک نشان جو ہے، وہ اسکار جس کو آپ کہیں، وہ اکثر باقی رہ جاتا ہے۔ 5th پوائنٹ، ایک دوسرے کو معمولی سمجھ لینا، یعنی ایک دوسرے کو فور گرانٹیڈ لے لینا، یہ بہت عام اور خطرناک غلطی ہے۔ شروع میں ہم یوں کرتے ہیں، جب آپ کا یعنی کوئی انگیجمنٹ ہو جائے یا نکاح ہو جائے، تب تک ٹائم پہ آپ ایک اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہم سفر کی، بے شک وہ مرد ہو عورت ہو، توجہ دیتے ہیں ہم اسے بہت زیادہ، احساس ہوتا ہے ہمیں ہر چیز کا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب شادی ہو جائے، جب آپ اس کے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یوں ہو جاتا ہے کہ جملے، اسٹیٹمنٹس، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ یوں کہہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اس کا فرض ہے، یہ تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ تو مطلب ہمیشہ آپ میرے ساتھ ہی رہے گی یا رہے گا، واٹ ایور۔ جب انسان کو یہ محسوس ہونا کہ اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے، تو محبت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے آٹومیٹیکلی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خود کو فور گرانٹیڈ، اپنے ہمسفر کو فور گرانٹیڈ کبھی بھی نہ لیں۔ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے ہیں، بلکہ احترام، اعتماد، گفتگو اور ایک دوسرے کی جو ہے قدر کرنے سے ہی چلتا ہے یہ رشتہ۔ بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن غلط انداز گفتگو، انا، ایگو، ضد یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے بھی رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ ایک خوشگوار شادی میں تو دونوں یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے شریک حیات کو کیا دے رہا ہوں اور کیا دے رہی ہوں۔ یہ ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی کو بیان کرتا ہے، اس کو جو ہے نا ڈیفائن کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو خواتین شادیوں میں اکثر غلطیاں کر جاتی ہیں، وہ جو عام غلطیاں جو خواتین کرتی ہیں، پہلا تو وہ یہ کرتی ہے کہ وہ ہر وقت شکوے اور شکایتیں کرنے میں مصروف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دوسرے کو جو ہے نا، اپنے شوہر کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی کمپیریزن از مطلب میں کہتی ہوں کہ ورسٹ تھنگ ان دا ریلیشن شپ، کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو یا جو ہے نا کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ناراض ہونے پر بات چیت مکمل طور پر جو عورتیں جو ہے نا بند کر دیتی ہیں، وہ بات کو جو ہے نا کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ توقع کرنا کہ شوہر بغیر بتائے جو ہے نا دل کی بات سمجھ جائے گا، بھئی وہ اب انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ یا کوئی ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ آپ کے جو ہے نا اس کو دل کا حال پتہ ہو، تو ہم جب تک بتائیں گے نہیں تو اس کو کیسے ہی پتہ چلے گا۔ تو شوہر کی اچھی باتوں کو جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتی ہیں، اور غلطیوں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ توجہ دیتی ہیں، which is also wrong۔ تو یہ جو ہے نا رشتے کے مسائل گھر والوں کو یا دوستوں کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کرتی ہیں۔ بیسیکلی یہ کچھ عورتوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی میں آپ کو کچھ مردوں کی بھی جو ہے نا عام غلطیاں میں آپ کو بتاتی چلوں، کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بیوی کو بالکل بھی وقت نہیں دیتے شادی کے بعد، ٹھیک ہے، which is wrong, which is very wrong۔ شادی سے پہلے وہ اس کے لیے ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، بٹ آفٹر میرڈ، گیٹنگ میرڈ، وہ ہر چیز جو ہے نا مطلب بھول جاتے ہیں۔ بیوی کے جذبات کو اہمیت دینا بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب میں نے اکثر مردوں کو شادی کے بعد دیکھا ہے کہ وہ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس چیز کو بھی مطلب دے ڈونٹ فیل کہ میرے سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے۔ صرف جو ہے نا مالی ضروریات پورا کرنا ہی ایک مرد کا کام نہیں ہوتا، یا بس وہی کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھار جذباتی ضروریات کو بھی نظر انداز کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک رشتے کو بیسیکلی آپ ایک رشتے کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ایک رشتے کے بنیاد کو وہ بھی ہلانے کے لیے یہ بھی بہت بہت اہم رول جو ہے پلے کرتا ہے۔ اینڈ یس، غصے میں سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں مرد حضرات بہت زیادہ، یہ ان کی بھی ایک بڑی جو ہے نا ڈرا بیک کہہ دیں۔ اور بیوی کی جو محنت ہے، اس کی جو قربانیوں کی جو ہے نا قدر نہ کرنا، کہ عورت آپ کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، اپنا سب کچھ لائک ایوری تھنگ پیچھے چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے،
تو اس کی یہ بیسیکلی قربانی ہے نا. اور پھر جو گھر آ کر آپ کے ہر طرح کے کام کرنا، یہ وہ لوگوں کی باتیں سننا، وہ کیا ہے؟ محنت ہے اس کی، جو وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے. تو اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کی قدر لازمی کرنی چاہیے. اور اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی جو کہ محبت کو بڑھانے والی ہیں، عادتیں جو آپ نے اپنانی ہیں لازمی، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ مرد ہے عورت ہے. آپ نے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے روزانہ دن میں جو ہے نا 10 سے 15 منٹ آپ نے نکال کے ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرنی ہیں. اور اس میں آپ کے گھر کے کاموں سے ریلیٹڈ یا بچوں کی باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ ایک دوسرے کے جو ہے نا احساسات بھی آپ نے سننے ہیں. وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اگلا بندہ میاں کیا محسوس کر رہا ہے، بیوی کیا محسوس کر رہی ہے، یہ چیزیں آپ نے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے اور ایک دوسرے کی باتوں کو سننا ہے غور سے، اور ایک دوسرے کی تعریف کرنا. آپ نے آج بہت محنت کی یا آپ اچھے لگ رہے ہیں، جیسے الفاظ محبت کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرنا چاہیے، اور کریں، ضرور کریں. ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم سفر ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رشتہ بنایا ہے. تو شادی کے بعد بھی شکریہ اور مہربانی کہنا بہت ضروری ہے، رشتے کو بہت برقرار اور اچھے سے چلانے میں مدد دیتی ہے. اپنے رشتے میں محبت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پاورفل دعا لازمی پڑھا کریں. احترام کو برقرار رکھنا، اختلاف ہو تب بھی لہجہ جو ہے نرم رکھنا، مشکل وقت میں ساتھ دینا. سچی محبت آسان دنوں میں نہیں بلکہ مشکل دنوں میں نظر آتی ہے، کہ اگلا بندہ آپ کی کتنی ویلیو کرتا ہے، کتنی قدر کرتا ہے، کتنی آپ سے محبت کرتا ہے. یہ ساری چیزیں مشکل وقت میں ہی آپ کو پتہ چلتی ہیں. اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹنا، اپنی کامیابی، خوشخبریاں اور دلچسپ باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرنا، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، چاہے صرف چائے کا ایک کپ ہی ساتھ میں کیوں نہ پی رہے ہوں، بٹ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا. اور سب سے مین اینڈ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اپنے شریک حیات کے لیے دل سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ محبت میں برکت دلا دے، یا محبت میں برکت ہو ہمارے. ایسی اس طرح کے تمام تر جو ہے نا دعائیں آپ اپنے شریک حیات کے لیے لازمی کریں، اور دعا میں اپنے شریک حیات کو لازمی یاد رکھیں. دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جتنی محبت کریں گے نا، جتنا ایک دوسرے سے پیار کریں گے نا، اتنا ہی آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. اور احترام تو سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے نا کسی بھی رشتے میں جو ہے نا پلے کرتا ہے. اور پھر جب بات ہو میاں بیوی کے رشتے کی، تو پھر تو احترام تو ٹاپ پرائیورٹی جو چیز ہے نا وہ ہے عزت، رسپیکٹ. تو ایک دوسرے کا ہمیشہ سے جو ہے نا رسپیکٹ کریں، محبت کریں. اور میری ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ کے دل پہ لگی ہو نا، تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور میرے لیے بھی، میری فیملی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک لائک سے، ایک سبسکرائب کر لینے سے، اور ایک کمنٹ پیارا سا کر لینے سے میرا جو ہے نا مجھے موٹیویشن ملتی ہے بیسیکلی. اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے نا ویڈیو کو لائک کریں، پسند کر رہے ہیں، تو اور مزید ویڈیوز بنانے کا دل کرتا ہے. تو بس یہ ہے کہ اگر ویڈیوز پسند آئے آپ کو تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھی لازمی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. بس یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشحال رشتے کے لیے جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں وہ لازمی ہیں اور بہت ضروری ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا، اعتماد، گفتگو کرنا، اور ایک دوسرے کی قدر کرنا. بس یہ جو ہے نا آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. اور بس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اینڈ لائک کامنٹ بھی لازمی کیجیے گا. تو بس، اور یہ جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، دوبارہ کر رہی ہوں، اس کو اپنے صبح شام اپنے زبان پہ جو ہے نا اس کو رکھنا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. انشاءاللہ آپ خود اپنے رشتے میں ایک تبدیلی دیکھیں گے، اور بہت پازیٹیو چینج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. لازمی ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.